اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع۔ قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہے، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہو، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے باجماعت کوئی اہتمام کیا مستقل۔ صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے تو ان کے عہد۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر لیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل کر دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے، لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے۔ ایک دو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے، اناد رکھتے، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور پہ نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں میں ظاہر ہے وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ 4 فرقے جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس پہ مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا، پھر مالکی پیدا ہوا، پھر شافعی پیدا ہوا، اور پھر حنبلی آخری ہے۔
اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں. مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب. تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں. چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز